پروفیسر صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ یونانیوں کی جمہوریت صرف 35 سال رہی، تو کیا وجہ ہے کہ اسلامی حکومت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ختم ہو گئی؟ خلافت ختم ہو گئی، حکومت تو 1300 برس ہے۔ اسلام میں خلافت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور خلافت ایک جان بوجھ کر ختم کی گئی۔ خلافت جان بوجھ کر ختم کی گئی کہ خلافت کا مقصد خلافت کی کنٹینیوٹی نہیں تھی۔ خلافت کا مقصد آنے والے زمانوں کے لیے مسلمانوں پر اس طرز حکومت کا اعادہ کرنا، آسان کرنا تھا۔ اب آپ چاہو تو خلافت کا وقت آ سکتا، اب وہ زمانہ نہیں رہے، بادشاہت نہیں رہے، وہ نہیں رہے۔ آپ کیوں نہیں اب چاہتے ہو؟ اب اگر چاہو تو آپ کیوں نہیں چاہو گے؟ اور کون سی چیز، جو چیز اس وقت خلافت کو روک گئی، اب نہیں روک سکتے؟ اگر آپ نے جمہوریت اسلام کے لبادے میں لانی ہے تو وہ جو مثال آپ کو اللہ حضرت عمر دے گئے، یا علی دے گئے، یا عثمان دے گئے، یا ابو بکر دے گئے، وہ آج آپ اس پر عمل کر سکتے ہو۔ آج آپ کا حکمران بقول عمر کہہ سکتا ہے کہ اگر دجلہ نہیں، اگر راوی کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہوگا۔ آج آپ کا حکمران بقول عمر، بزبان عمر یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ ہر بوڑھے، ہر بچے، ہر بیوہ کا وظیفہ مقرر کروں گا۔ آج کہہ سکتا ہے۔ آج خلافت کے اس نظام کو نارمل سمجھا جائے گا، اور آج کے لوگ اسے ایکسرسائز کر سکتے ہیں اسی نظام میں جس کی خرابیاں آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم جمہوریت ہے، یہ کافرانہ جمہوریت، اس کا یہی نتیجہ نکلنا۔ اس کو مسلمان کرو، اور مسلمان کیسے ہوگی؟ پہلا اصول کہ حاکمیت اللہ کے پاس، بندوں کے پاس، حاکمیت اللہ کے پاس۔ پھر جن لوگوں کو عطا کرے انہیں خدا کے خوف کے تحت سائے میں ہونا چاہیے، ان کو خدا کے سائے میں ہونا چاہیے، اس سے ڈرنا چاہیے، ان کو لوگوں کی امانتیں ضائع نہیں کرنی چاہیے، ان کو اپنی وراثتوں پہ نہیں، اپنے اخلاق پہ بھروسہ کرنا۔ I think personally today is a better atmosphere for Islamic democracy، کیونکہ جمہوریت اسلام کا جزو ہے، اسلام نہیں ہے، ایک پارٹ آف اٹ۔ اسلام میں جو جمہوریت ہے وہاں خلیفہ بننے کے باوجود یہ استحقاق نہیں رکھتا کہ کسی تنقید کا جواب نہ دیں۔ جب عمر کھڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی کو کہا کہ صحابی نے کہا ہم تیرا حکم نہیں مانیں گے۔ نے کہا کیوں نہیں مانو گے؟ نے کہا اس لیے کہ فلاں جنگ میں ہر ایک نے ایک ایک چادر لی، آپ نے 2 چادریں کیوں لی؟ تو پھر حضرت عمر کو ایکسپلین کرنا پڑا کہ دوسری چادر میرے بیٹے کی ہے، اس نے مجھے تحفتاً دے دی۔ حضرت عمر ایک بوڑھیا کو جب اس نے زکوٰۃ پہ اپنا اس پہ جہیز پہ اور اس پہ مسئلے پہ فتویٰ دیا، یعنی لوٹانے پہ، مال لوٹانے پہ، مہر کے لوٹانے پہ فتویٰ دیا، تو اس عورت نے کہا خدا سے ڈر۔ پھر اس نے حدیث کوٹ کی کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنا۔ جب عمر نے اس بوڑھی کی باتیں سنی تو کہا کہ خدا کی قسم عمر کو اس بڑھیا نے عذاب الہی سے بچا لیا۔ وہاں خلیفہ اتنا آزاد نہیں ہوتا، اس کا کیریکٹر کسوٹی پہ چڑھا ہوتا، ایک ایک چیز پبلک میں نمایاں ہوتی ہے۔ اسلام میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی کا ایک ایک لفظ اگر آپ کے سامنے ہے، ایک ایک پرت سامنے ہے، خلیفہ کی کیا مجال ہے؟ کسی بادشاہ کی کیا ہستی ہے؟ اس لیے اسلامک ڈیموکریسی مسٹ بی اے لٹل ڈفرنٹ فرام دس شو آف ڈیموکریسیز۔ یہ موکری آف ڈیموکریسی، موکری آف ڈیموکریسی یہ ہے کہ یہ وہ عدالتیں ہیں، جیسے میں نے آپ سے عرض کی، مسلمانوں میں عدالت سپریم ہوتی ہے، اور کسی قیمت پر عدالت کے احترام میں کسی قسم کی رعایت نہیں برتی۔ جناب علی کرم اللہ وجہہ کو بھی کٹہرے میں کھڑا گیا،
ہارون رشید کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، سلطان مراد کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ یہ کیا بات ہے کہ آپ عدلیہ کے قانون کی تھی؟ ٹھیک ہے، آپ عدلیہ کو برا کہہ رہے ہیں، انسفیشینٹ کہہ رہے ہیں، انیفیشینٹ کہہ رہے ہیں، آئی ایکسیپٹ۔ اسی طرح جس طرح آج کے ڈیموکریٹک سسٹم کو ساری قوم انیفیشینٹ اور انسفیشینٹ کرا دے رہے ہیں۔ when the departments are inefficient, insufficient، پھر آپ کا فرض یہ ہے کہ کم از کم عزت و وقار جو ان ڈپارٹمنٹس کے ساتھ ہے، آخر نہ چاہتے ہوئے بھی بیزاری کے عالم میں پوری قوم فی الحال انہی کو حکمران مان رہی ہے۔ اسی طرح ان حکمرانوں کو بھی اسی طرح نیچرل چاہیے کہ چاہے کتنے بھی الزامات اگر لگتے ہوں عدلیہ پر، بٹ ونس the decision is passed they should honor and respect it۔ اگر حکمران عدلیہ کی نافرمانی کریں گے تو پیچھے بہت جواز نکل آئے گا۔ مجھے یاد ہے، بڑا لطیفہ ہی ہے، پر آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا کہ بھٹو صاحب ایک دفعہ آئے تھے جلسے میں، تو بڑے قلندرانہ موڈ میں تھے، تو اس وقت انہوں نے وہاں جلسے میں بھی اس جلسے میں موجود تھا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں پیتا ہوں، ہاں میں پیتا ہوں مگر تھوڑی تھوڑی پیتا ہوں۔ یہ ان کا جو بڑا نعرے چھارے لگے، لوگوں نے بڑی داد دی، ہاں میں پیتا ہوں مگر تھوڑی تھوڑی پیتا ہوں۔ جب یہ جلسہ ختم ہو گیا، نیکسٹ ڈے ایک خاکرو پکڑا گیا شرابی کا، وہ جب پکڑ کے ادھر کچہری میں لایا گیا، عدالت کے سامنے کھڑا کیا گیا، تو انہوں نے کہا تو نے فلاں قانون کی خلاف ورزی اس پنشمنٹ۔ کہتے کمال ہے بھائی، کل پرائم منسٹر نے اقرار کیا، تم اس وقت کہاں تھے؟ پہلے اس کو پنش کرتے ہیں پھر بعد میں۔ اب چونکہ اخبار بہت سارے کھڑے تھے اس وقت، لطیفتاً یہ سارا کیس آیا تھا، انہوں نے سارا معاملہ ہی گول مول کر، کیونکہ سب سے پہلے یہی آنا تھا کہ اگر کوئی قانون موجود ہے اور کوئی حد لاگو ہے تو سب سے پہلے تو اس کو جس نے اعتراف برملا کیا ہوا، جس نے برملا اعتراف کیا اس کو پکڑو۔ اور خاتون حضرات، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شاعر نے ایک خاتون سے ناجائز تعلقات پر غزل پڑھی، سلطان سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں۔ تو سلطان سلیمان نے کہا کہ تم نے چونکہ اقرار کیا ہے اور بدکاری کا، اس لیے تمہاری سزا سنگسار، ہم تمہیں سٹون کریں گے۔ وہ بڑا گھبرا گیا کہ میں نے تو غزل ہی پڑھی ہے، وہ جیسے شاعری میں بڑی لوگ چھلانگیں لگاتے ہیں، پروین شاکر کی شاعری دیکھ لیجئے، دوسری تھی تو بڑی فصاحت کے ساتھ بڑے واقعات بیان کرتے ہیں۔ تو وہ بیچارہ پریشان ہو گیا کہ شاعری تو میں نے کی تھی مفت میں، مارا جاؤں گا اب۔ وہ تو کہتا ہے یہ تو کنفیشن ہے۔ تو پھر اس کے دماغ میں ایک بات آئی، تو اسے کہا نہیں بادشاہ مجھ پہ فتویٰ نہیں لگتا، یہ نہیں مجھ پہ ہوتا رہا۔ تو نے کہا کیوں؟ کہ یہ میں اللہ کے نزدیک جھوٹا ہوں، مجھ پہ نہیں فتویٰ لگتا۔ پھر اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ الشعراء جو ہیں یہ جھوٹ کی وادی یہیمون کے سفر کرنے والے ہیں، یہ ہمیشہ گپیں اور جھوٹ بولتے ہیں، ان کو سچائی سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو سلیمان بن عبد الملک ہنس پڑا، کہتا آج تو قرآن کی وجہ سے بچ گئے، آئندہ پھر لکھی تو پکڑے جاؤ گے۔ تو خاتون حضرات، بات یہ ہے کہ بہت سارے جو ہے ہمارے پاس اس طرح جو احترام کرنا ہوتا ہے یا کسی چیز کا، ایکچولی اٹس ناٹ، اب لوگ کتنا صبر کر سکتے ہیں۔ میں شاید سیاسی نہیں ہوں مگر میں کتنا صبر کر سکتا ہوں۔ when I go there، مجھے ایک اندازہ ہوا، ایک خاتون 2200 کا بل اٹھا کے آ رہی ہے، ایک خاتون 1500 کا بل اٹھا رہی ہے۔ پروفیسر صاحب ہمارے پاس کل بجلی کاٹ لیں گے، ہمارے پاس بجلی نہیں ہے۔ میں اس کہتا ہوں کاش میرے پاس پیسے تو سارے شہر کا بل دے دیتا، مگر پرابلم سب سے بڑا یہ ہے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کے بل نہ آئے، مگر سوال یہ پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ان کو دینے کو کچھ نہیں ہے۔ گورنمنٹ فیسلٹیز آر ریسپیکٹیبل، سڑکوں کی فیسلٹی ریسپیکٹیبل ہے، پانی کی ریسپیکٹیبل ہے، بجلی کی ریسپیکٹیبل ہے، لوگ دیں کیوں نہ دیں پیسے۔ میں نہیں سمجھتا کہ لوگ ٹیکسز اوائڈ کرتے ہیں، مگر لوگوں کے پاس نہ فیسلٹی پہنچتی ہے نہ کچھ دینے کو ہے۔ دیکھو نا، اگر آپ روز قیمت بڑھاؤ گے تو آپ کو روز پیسے بھی بڑھنے چاہیے۔
ویسے تو آپ امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہو، مگر امریکہ کا حال یہ ہے، میں نے وہاں دیکھے ہوئے ہیں کہ جتنی مہنگائی بڑھتی ہے اتنے ہی پیسے آپ کی آٹومیٹیکلی اب ڈپارٹمنٹ آپ کی جو آپ کی تنخواہوں میں بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ کم از کم ان کو یہ عذاب تو نہیں دیکھنا پڑتا کہ پہلے 50 روپے سے میں 10 دینے پڑتے تھے، اب 40 دینے پڑتے تھے، پھر 25 دینے پڑتے تھے۔ اب یہ حال ہو گیا ہے کہ لوگ سارے پیسے خرچ کر کے باقی ماندہ زندگی کے دن قرض پہ گزارتے ہیں۔ Now this is horrible, this is understandably now you have، مگر اس کا الزام ان کو نہیں جاتا، اس کا الزام آپ کو جاتا۔ You chose them۔ یہ بلا جو ہوتی ہے نا، یہ جو برے حکمرانوں کی بلا، آپ یقین کرو یہ عوام کی وجہ سے، صرف لوگوں کی وجہ سے۔ آپ کے پاس اختیار تھا، چوائس تھا، اقتدار تھا۔ You chose wrong people۔ So try to learn now۔ اگر اگلے وقتوں میں آپ نجات چاہتے ہو، بہتر پاکستان چاہتے ہو، اپنے لیے آسانی مانگتے ہو، فراغت مانگتے ہو، چوز آنیسٹ پیپل۔ اور کوئی کرائیٹیریا نہ ہو تو چوز آنیسٹ پیپل۔ پھر نہ جانا خاندانوں پر، پھر نہ جانا برادریوں پر۔ For God's sake choose for yourself۔ اپنی وجہ سے چنو۔